مسخ کر دیا گیا کہ وہ کتاب جو ہمارے لیے ہدایت کے لیے آئی تھی، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لا ریب کتاب، اس پہ کوئی شک نہ کرنا، آنکھیں بند کر کے عمل کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی۔ آج وہی کتاب ہمارے لیے گمراہی والی کتاب بنی، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب کتاب ہے، شک نہ کرنا، ہدایت کے لیے آئی ہے۔ پھر اسی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا، کہ اس کتاب سے بہت سے لوگ گمراہ ہیں۔ مجھے ایمان سے فیصلہ کیجیے گا کہ کیا یہ کتاب گمراہی دینے کے لیے آئی؟ نہیں آئی ہے، پھر کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن جھوٹ نہیں بول رہا، قرآن سچ کہہ رہا ہے۔ کیا سچ کہہ رہا ہے؟ یضل بہ کثیرا، کہ اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہیں۔ آج جو مذہب کے نام پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو قرآن کے گمراہ یافتہ لوگ۔ کسی کو میں گمراہ کر دوں وہ پھر ہدایت پا سکتا ہے، لیکن جو قرآن سے گمراہ ہو گیا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ عزیزان محترم، آج اس الوہیت کے نام پہ، ربوبیت کے نام پر، اس قرآن کے نام پر، اس دین کے نام پر جو کھیل کھیلا گیا ہے، اس سے ہم ناآشنا نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، بتاتے رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے عقل و خرد سے کام نہیں لیا، کیونکہ یہی عقل تو وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ انسان کو انسان کہا گیا، کیونکہ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ انسانیت کے زمرے سے خارج ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ نماز انسان پڑھتے ہیں یا جانور پڑھتے ہیں؟ جانور نماز نہیں پڑھتے۔ ذرا ایک مرتبہ پھر زور سے کہہ دیجیے، جانور نماز۔ ایک بار پھر کہہ دیجیے، جانور نماز نہیں پڑھتے۔ اب اپنا محاسبہ کر لینا، ہم انسان ہیں یا جانور ہیں۔ اگر انسان ہے تو نماز ضرور پڑھے گا، اور اگر جانور ہے تو نماز نہیں پڑھے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاگل پہ نماز فرض ہے؟ کیوں فرض نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ ساری جتنی بھی کیفیات ملی ہے یہ عقل کی وجہ سے ملی۔ آج اسی عقل کو بالائے طاق رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن جو ہدایت والا تھا، جو ہدایت والی کتاب تھی، گمراہی والی کتاب بن گئی۔ آج وہ خدا کہ جس کے آگے ہم دن رات جس کا نام لیتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، آج وہ ہمارا خدا نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ کا خدا ہے۔ ذرا پڑھیے کبھی آپ تورات کو، ذرا کبھی پڑھیے یہودیت کو، کبھی پڑھیے نصرانیت کو، کبھی پڑھیے انجیل کو۔ بلکہ ملتان کینٹ کے اندر ایک چرچ ہے، اور وہ کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والوں کا چرچ ہے۔ ہر دین میں فرقے ہیں، ہر دین میں فرقے ہیں، عیسائیت میں بھی فرقے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن فرقہ پرستی میں جتنی خباثت اسلام میں پھیلائی گئی ہے، خدا کی قسم دنیا کے کسی دین میں فرقہ پرستی میں اتنی خباثت نہیں پھیلائی گئی۔ ملتان کینٹ میں چرچ ہے، اس کے پادری صاحبوں سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ وہ ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے، کہنے کہ چند ایک باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہنے کہ آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس نے اپنی انجیل کھولی،
عیسائیوں کی مقدس کتاب کا نام انجیل، انجیل مقدس، انجیل کا پہلا صفحہ متی کی انجیل، اس کا آخری پیرا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اس میں لکھا ہے کہ روح القدس نے مریم کو پھونک ماری جس سے مریم حاملہ ہوئی۔ یہ عیسائیوں کی مقدس کتاب بتا رہی ہے کہ روح القدس نے مریم کو پھونک ماری جس سے مریم حاملہ ہوئی۔ مجھ سے پوچھنے لگے بتائیں آپ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تو ایمان سے بتائیں کہ یہی بات ہمارا قرآن کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ یہی بات ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، یہی بات عیسائیوں کی انجیل کہہ رہی ہے۔ یعنی کہ پادری صاحب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے کوئی خدا کی اور مریم کی کوئی شادی کرائی؟ ہم نے کوئی خدا کے اور مریم کے کوئی جسمانی یا جنسی تعلقات بنائے؟ کہا ہم عیسیٰ کو جو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یا عیسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا جو کہا وہ اس لیے نہیں کہا کہ خدا کی اور مریم کی کوئی شادی ہوئی ہے، بلکہ اس اعتبار سے جیسے آج میں پوچھ لوں آپ سے آپ کس کے بندے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ کے بندے۔ کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو ایک عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، آپ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اس نے ایک اشتہار نکالا جو کسی توحیدی تنظیم کی طرف سے چھپا ہوا تھا۔ اس نے وہ اشتہار نکالا، اس کے آخر میں ایک ہوتا ہے نا من جانب فلاں فلاں نام لکھے ہوتے ہیں۔ اس نے کھولا، میری ٹیبل پہ رکھا، کہنے لگے ذرا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس پہ کیا لکھا تھا؟ من جانب فرزندان توحید، من جانب فرزندان توحید۔ مجھ سے پوچھنے لگا قاضی صاحب فرزند کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہنے کہا ہم نے تو ایک عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو ہمیں مشرک کہہ دیا۔ آپ تو سب کے سب فرزندان توحید بنے کھڑے ہو، اللہ کے بیٹے بنے کھڑے ہو، ہمیں مشرک کہتے ہو؟ مشرک تو تم خود ہو۔ عزیزان محترم، بات اسی طرح چلتی رہی آگے، اللہ اکبر۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ قاضی صاحب جس آیت سے آپ ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہو نا، میں اسی آیت سے ثابت کروں گا کہ ہم مشرک نہیں ہیں، مشرک آپ لوگ ہو۔ میں نے کہا جی کیجئے ثابت، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کون سی آیت ہے۔ انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، میرے قرآن نے اسی وقت کہا کہ خدا لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کو کسی نے نہیں جنا، نہ اللہ نے کسی سے جنم لیا ہے۔ وہ پادری صاحب اس سے پوچھنے لگے قاضی صاحب یہ بتائیے کہ اسلام میں شرک کی تعریف کیا ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا میں سمجھ گیا یہ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ میں نے اسی وقت کہا جناب اب سوال بھی خود کرو، جواب بھی خود دو۔ جب آپ کی بات ختم ہوگی پھر میں اپنی بات شروع کروں گا۔ سوال آپ کر رہے ہو اسلام کی، اسلام میں شرک کی تعریف کیا ہے؟ اب آپ خود بتاؤ اسلام میں شرک کی تعریف کیا ہے؟ میں چاہتا تھا کہ اپنے زبان سے بتائے مجھے، اور اس نے جو تعریف بتائی سنیے۔ آپ اس تعریف کی اگر تصدیق کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا، اگر تصدیق نہیں کرتے تو مت اٹھانا۔ اس نے کہا اسلام میں شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ یہ اسلام کی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ یہی ہے تعریف۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہنے کا جب یہ تعریف اسلام کی ہے اور یہ صفت کہ لم یلد و لم یولد، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ کہنے کہ اب اگر کوئی اور لم یلد و لم یولد ہو تو شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہنے کا قاضی صاحب بتائیں گے آپ جبرائیل کو کس نے جنم دیا ہے؟ جبرائیل نے کس سے جنم لیا ہے؟ کوئی جبرائیل کا باپ ہے؟ کوئی جبرائیل کا بیٹا؟ میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی، بیچ میں بول پڑے، بھئی جب میں نہیں بول رہا آپ کیوں بول رہے؟
اس نے بیچ میں کہہ دیا یہ جبرائیل تو جی نور ہے. پادری صاحب نے وہی پکڑا اس کو. اس نے کہا بھاگنے نہیں دوں گا. جبرائیل نور ہے نا تو اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ اللہ کو بھی نور کہتے ہو، اس لیے میں بات بھی نور کی کر رہا ہوں، مثال بھی نور کی دے رہا ہوں، اس لیے کہ تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا. وہ سب تو چپ کر کے بیٹھ گئے جناب. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے کہ قاضی صاحب ہم نے تو ایک عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو آپ نے مشرک بنا دیا. آپ سب کے سب اللہ کے بیٹے بنے کھڑے ہو، مشرک نہیں ہو. ہزاروں کروڑوں اربوں نامعلوم کتنے فرشتوں کو ہر فرشتہ لم یلد ولم یولد ہے خدا بنائے بیٹھے ہو. اب مشرک ہم ہیں، مشرک آپ. جب ان کی بات ختم ہوئی میں نے کہا جی بات ختم ہو گئی؟ کہنے کہ جی ہو گئی. میں نے کہا پادری صاحب خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم فرماؤ. ہم جانتے ہیں تمہارے پاس بہت ڈالر ہیں، تمہارے پاس بہت پاؤنڈ ہیں، تمہارے پاس دنیا کی بڑی دولت ہے. ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. اور اسی دولت کے بل بوتے پہ تم نے لوگوں کو خریدا اور تم نے آج اسلام کے اندر وہ فرقہ واریت کی ہوا پیدا کی اور اسلام کے اندر وہ تفرقے ڈالے ہیں کہ آج ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کے خون کا دشمن ہوا بیٹھا ہے. میں نے کہا آپ نے جو شرک کی تعریف بتائی ہے مجھے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن کی کون سی آیت میں آئی ہے یہ تعریف. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ قرآن کی کون سی آیت میں آئی ہے یہ تعریف. کہنے لگے جی مجھے تو پتہ نہیں ہے. میں ہنسا. میں نے کہا پادری صاحب ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہو بیٹھ کے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اپنا قرآن شاید اتنی دفعہ نہ پڑھا ہو جتنا تم نے پڑھا ہو. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی انجیل اتنی دفعہ نہیں پڑھی ہوگی جتنی دفعہ میں نے تمہاری انجیل کا مطالعہ کیا. اللہ اکبر. کہنے کہ جی بہرحال آپ بتائیے. میں نے کہا آپ سنیے جو آپ نے جو اس امت محمدیہ میں جو عذاب پیدا کیا ہے یہ شرک کی تعریف تمہاری تعریف ہے، یہ یہودیوں کی تعریف ہے، یہ نصرانیوں کی تعریف ہے، یہ اسلام کی تعریف نہیں ہے. اسلام کی تعریف وہ ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے. اور قرآن میں اس شرک کی کیا تعریف بیان کی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے شرک یہ ہے کہ مجھ رب العالمین کے برابر کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے. مجھ رب العالمین کے برابر کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے. اگر یہ ذات اور صفات کی اگر قرآن بات کرتا تو پھر ایمان سے بتائیے ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ یہی رب کا لفظ قرآن میں کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی صغیرا، جو بچپن میں جو تیرے رب تھے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. تجھے بچپن میں کس نے پالا ہے؟ ماں باپ نے. رب کریم ماں باپ کے لیے رب کا لفظ استعمال کر رہا ہے. کما ربیانی صغیرا، جو بچپن میں تیرے رب تھے. کیا قرآن ہمیں شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ عزیزان محترم نہیں. ارے ماں باپ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، صرف رب کا لفظ، صرف رب کا لفظ. لیکن جب اپنے لیے اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا تو پھر خالی رب نہیں کہا بلکہ اپنے لیے کیا فرمایا؟ یہ ماں باپ تیرے رب ہے، تجھے پالا ہے، تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، تیری پرورش کی ہے، تیری تربیت کی ہے. لیکن میں کیسا رب ہوں؟ میں وہ رب ہوں الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. مشہور زمانہ آیت ہے، مشہور زمانہ.